اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تو تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم میں علم ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود خور لوگ کھڑے نہ ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر کے خبتی بنا دے گے۔ میں نے پچھلے ہفتہ کچھ باتیں اس پر تذکرتاً بیان کی تھی کہ قیامت کے روز اللہ کے جناب میں جب بندے کھڑے ہوں گے، بہت سارے مجرمین ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر آدمی سمجھ جائے گا کہ اس کا جرم اور اس کا گناہ کیا ہے، کیونکہ وہ کھڑے ہوں گے تو اس سزا کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے سود خور کھڑا ہوگا تو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ایسے جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے خبتی مخبوط الحواس کر دیتا ہے، اس طرح کھڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کو دو بیویاں ہو، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہوگا تو ایک طرف اس کا جھکا ہوا ہوگا معاملہ، جو کسی کی زمین جس نے دبائی ہوگی ایک بالش تو بھی، تو سات زمینوں کا توق لے کر کے وہ میدان محشر میں اللہ کے جناب میں کھڑا ہوگا۔ تو مختلف مجرمین کی طرح یہ سود خور جو ہوں گے اللہ کے جناب میں اس طرح کھڑے ہوں گے۔ مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ شیطان چھو کر اس کو خبتی مقبوط الحواس کر دیتا ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ قیامت کے روز اس طرح کھڑے ہوں گے، اور ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پر بھی وہ مقبوط الحواس رہتا ہے، دنیا کے اندر بھی، یعنی اس کا شعور کام نہیں کرتا ہے، اس کو کسی کا درد، کسی کی ضرورت، کسی کی کمزوری، مجبوری، یہ سب نظر نہیں آتی ہے۔ وہ اخلاق، مروت، ہمدردی، سخاوت اور کسی کے برے وقتوں میں کام آنا، یہ تمام جذبوں سے بالکل عاری ہو جاتا ہے سود خور۔ اس کے سامنے صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو نفع ہونا چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے بڑے چھوٹے واقعات آپ کو ملیں گے
مجھ کو خود ایک شخص نے واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی غیر مسلم، اس کے چچا زاد بھائی نے اس سے 40,000 روپیہ قرض مانگا کہ 2 مہینے کے لیے مجھ کو 40,000 روپیہ قرض دے، میری والدہ کا آپریشن۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی تو فی الحال میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹال گیا، حالانکہ اس کے پاس اس سے زائد رقم رکھی ہوئی تھی۔ تو اس کے دوست نے جب اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں دیا، حالانکہ اس کی چچی کا آپریشن نہیں ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، وفات ہو گئی، لیکن اس نے جو جواب دیا ایک سود خور کی بے مروتی شکاوت اور اس کی انسانی ہمدردی سے عاری دل کی کیفیت بیان کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ 40,000 روپیہ اگر میں فکس ڈپازٹ میں رکھوں تو 2 مہینے کا انٹریسٹ اتنا ہوتا ہے، یہ کتنا دے گا؟ اس نے سیدھا ایک حساب جوڑا۔ اس کے نزدیک رشتوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ چرچل، بڑا مشہور واقعہ ہے، دوسری جنگ عظیم جب ہوئی تو دوسری جنگ عظیم میں بہت سارے ممالک بھیڑے تھے، تو اس میں موسولینی اٹلی کا جو ڈکٹیٹر تھا وہ بھی تھا، تو اٹلی بھی اس میں شریک تھا۔ تو معاشی اعتبار سے اٹلی بالکل تباہ ہو گیا۔ جب وہ تباہ ہو گیا تو اس نے برطانیہ سے قرض مانگا، تو اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم چرچل تھا، تو اس نے پارلیمنٹ میں لوگوں کو جمع کیا اور یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، ہم 2% سود پر آپ کو قرض دیں۔ جب یہ پیغام چرچل کا اٹلی پہنچا موسولینی کے پاس، تو اس نے اس پیغام کو پارلیمنٹ میں سنایا تو رونے لگا اس پیغام کو پڑھنے کے بعد، اور وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ دنیا کا کسی بھی ملک سے جب ہم قرض مانگیں گے تو یہی شرح سود پر قرض ملتا ہے۔ ہم تو آپ کے اپنے ہم مذہب ہیں، ہمارا اپنا اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے، اور ہم نے آپ کے لیے اپنے بیٹوں کو کٹوایا ہے، اسی رشتے کی بنیاد پر وہ تمام مروت اور اخوت کے رشتے کہاں گئے؟ لیکن برطانیہ سے جواب آیا تھا کہ ہماری پارلیمنٹوں میں جو بل منظور ہوا ہے، جو منظور ہوا ہے اس کے مطابق ہی آپ کو، یعنی ساری مروت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو بڑا واقعہ تھا 2 ملکوں کے درمیان جو تاریخ کی روشنی میں آ گیا، ورنہ سود کی بنیاد پر کتنے ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو تاریخ میں دفن ہو جاتے ہیں، کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سود خور کے بارے میں کہ اس کی سزا یہ ہے، یہ اس لیے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے تجارت بھی سود کی طرح ہے۔ سود خور کیا کہتا ہے؟ جیسے ایک آدمی مال لگاتا ہے تو مال لگا کر کے مال کماتا ہے، ہم بھی مال لگا کر کے مال کما رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ عجیب و غریب معاملہ ہے، کچھ علماء کرام نے ایک بحث عجیب و غریب نکالی کہ دارالسلام جو ہے، اس جہاں پر مسلمان ہیں وہاں دارالحرب اور دارالکفر، تو دارالحرب میں سود جائز ہے، یہاں جہاں اسلامی حکومت نہ ہو وہاں سود جائز ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو مسلم مملکت ہے وہاں سود حرام ہے اور جو دارالحرب ہے وہاں سود جائز نہیں ہے۔ مجھ کو ایک نوجوان کی بات یاد آ گئی کہ اس نے اپنے گھر کے اندر جب اپنے رشتہ داروں سے، جیسے ہمارے یہاں پر جو چیک ڈسکاؤنٹ کی ایک رسم ہے سودی، جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ اس کو ڈسکاؤنٹ کرا لو تو سود کا پیسہ کاٹ کر کے وہ کیش دے دیتے ہیں، تو اس نے جب اپنے گھر والوں سے مخالفت کی اور کہا کہ یہ نہیں ہوگا ہمارے گھر میں کاروبار میں، اس پر کافی نزاع بڑھا، تو اس کے چچا سمجھاتے ہوئے اس کو کہنے لگے کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں بہت ساری چیزیں سمجھ کر چلنا پڑتی ہے، دارالحرب ہے۔ تو مسکرا کر کہتا ہے مجھ کو زندگی میں آج سمجھ میں آیا پہلی مرتبہ کہ مکہ اور مدینہ کا اسلام الگ تھا اور ہندوستان کا اسلام الگ ہے۔ تو اس کے چچا کو بڑا خراب لگا یہ جملہ، حالانکہ غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی تجارت کی طرح ہے۔ بعض علماء نے، خاص طور سے بریلوی مسلک کے علماء کرام اس سلسلے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ بینک سے جو انٹریسٹ ملتا ہے اصل میں وہ بینک کو کاروبار کرتی ہے، وہ ہم کو ہمارا نفع دیتی ہے، اس بنیاد پر اس کو لینا جائز ہے، قطعی حرام ہے۔
سب سے پہلی چیز یہ، اس کو آپ تجارت کہہ ہی نہیں سکتے۔ تجارت میں گھاٹے اور نفع دونوں کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجارت میں نفع کا ریشو بھی کم زیادہ ہوتا ہے اور گھاٹے کا ریشو بھی کم زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک جیسا معاملہ ہو، ایک دم ایک جیسا نفع ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نفع اور گھاٹا، ایک کرانے کی دکان آدمی کھول کر کے بیٹھے، ایک ہفتہ لوگ زیادہ خریدی کر لیتے ہیں، ایک ہفتہ لوگ کم خریدی کرتے ہیں۔ کبھی کسی مال کو، کچے مال کو آدمی لانے کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ اس کا ریٹ بڑھ گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مال آدمی خرید کر کے لاتا ہے، اس کو لانے کی کاسٹنگ بڑھ جاتی ہے۔ مختلف الگ الگ اسباب ہوتے ہیں، الگ الگ وجوہات ہوتی ہے جس کی بنیاد پر نفع کا ریشو ہمیشہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن سود میں یہ چیز ہے کہ نہ اس میں ریشو کم زیادہ ہوتا ہے، نہ اس میں گھاٹے کا کوئی امکان ہوتا ہے، بالکل الگ چیز ہے۔ بلکہ تجارت ہمت، جرأت، شجاعت اور مردانگی والی چیز ہے، اور سود خوری بزدلی والی چیز ہے۔ تاجر آدمی مارکیٹ میں مال خریدتا ہے تو ہمت سے خریدتا ہے کہ اس کو خریدنا ہو تو اب اس کو بیچنے کی بھی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر اچھے گاہک کو تلاش کرتا ہے، اچھے علاقے کو تلاش کرتا ہے، وہاں لے جا کر کے مارکیٹ میں مال بیچتا ہے، لوگوں کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس کا ریشو بھی رہتا ہے خاص، کہ یہاں تک کہ نفع لوں گا، کیونکہ اس کو مستقل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آئے ہوئے آدمی کو چوس لینا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو توڑ دینا یہ نہیں ہے۔ اور اس کو یہ بھی رہتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں گیا گھاٹا بھی آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیچ کر کے وہ نکلتا ہے، دوبارہ اسی طریقے سے مارکیٹ میں کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں امکانات بھی رہتے ہیں، اور وہ ہر قسم کی دھوپ چھاؤں، ہر قسم کے اتار و چڑھاؤ کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کا ایسا نہیں ہے کہ میں نے اتنے کا مال خریدا تو اب مجھ کو اس پر اتنا نفع چاہیے، کوئی ضمانت نہیں ہوتی ہے اس کو۔ تو اس کے اندر جرأت، ہمت، شجاعت ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ بھی تجارت کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب سود کی بہت ساری قسمیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اگر ایک آدمی کے علم میں یہ بات آ جائے کہ سود حرام ہے اور اس کے بعد وہ اس سے رکتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر جو دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کتنا سنگین جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، شیطان نے خبطی کر دیا ہے اس طرح۔ مزید نقصانات پھر سود پر کچھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار عصیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ سود کو مٹانے کا مطلب یہ کہ سود خور کے مال میں سب سے پہلی چیز برکت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات، سود خور ترقی نہیں کرتا ہے۔ سودی نظام میں ایک مرتبہ اگر آدمی پھنسا تو بس اس میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود کے معاملے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا لینے والا، اس کا دینے والا، اس کا لکھنے والا، اس کا گواہ، اس کی ضمانت دینے والا، سب کے سب یکساں مجرم ہیں۔ ہمارے یہاں نہ جانے کس بنیاد پر مسلمانوں نے بینک کو کھول کر کے رکھا ہے، اور اس بینک میں ملازمت بھی کرتے ہیں اور اس سے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اس کی ملازمت، اس کا لکھنے والا، اس کا گواہ، اس کا ضامن، اس کا لینے والا، اس کا دینے والا، سب کے سب یکساں مجرم ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سود خور کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ اس لیے جس معاشی نظام میں سود کا چلن ہوتا ہے، معاشی اعتبار سے وہ سماج، وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی ترقی ختم ہو جاتی ہے، اس کی مالی جو وسائل اور اسباب ہیں وہ محدود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مالی اعتبار سے انتہائی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ مالیگاؤں میں ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں غیر مسلم کا کہنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں جتنے لوگوں نے سود سے پیسہ لیا ہے، انٹرسٹ سے، کوئی ایک شخص پنپ نہیں سکا۔ اس لیے ہم نے اپنے گاؤں میں ایک تحریک چلائی کہ سارے لوگ پہلے سود سے باہر آئیں، سود کے باہر نکلے، اس کے بعد پھر ہم کاروبار میں کریں گے۔ اور جتنے لوگوں نے سود سے باہر اپنے آپ کو نکالا، سب نے ترقی کی۔ یہ میں کسی اور کا نہیں ہے، غیر مسلم کا بیان جو ہمارے مالیگاؤں کے ایک فنکشن میں اسمال اسکیل انڈسٹریز کہ وہ ایک تحریک چلی، تو اس وقت کی بات ہے، اس وقت انہوں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی کمپنی بنانا ہے تو آپ
اتنے اتنے پارٹنر کر لیجئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر دو لوگ پارٹنر ہوتے ہیں کسی معاملے میں، اور جب وہ پارٹنر ہوتے ہیں تو اگر ایمانداری سے کرتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، ان کے مال میں برکت ہوتی ہے ایمانداری سے اگر کرتے ہیں. لیکن پارٹنرشپ اور دوسری چیزوں میں بڑا فرق ہے. جیسے ہمارے ہاں انویسٹ کے نام پر بہت ساری کمپنیاں آتی ہیں. جیسے پہلے ایک کمپنی آئی الفہد نام کی، اس کا معاملہ یہ تھا کہ 20,000 روپیہ اگر آپ اس میں ڈالو گے تو 230 روپیہ ہر مہینہ یہ دیتے تھے. یہی سود ہے، کیونکہ پرسنٹ نہیں طے ہوتا ہے. پارٹنرشپ اگر رہے گی تو فیگر نہیں طے ہوگا، پرسنٹ طے ہوگا. آپ فیگر طے کر دیجیے، ہر مہینہ کچھ نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. کس میں؟ فیگر میں. اور پرسنٹ جب طے کریں گے تو کمی بھی ہوگی اور زیادتی بھی ہوگی. جیسے ہمارے یہاں ایک اور فراڈ آئی تھی نوائرہ شیخ کی، آج تک سب کا مال رکا ہوا ہے، آج تک سب کا پیسہ رکا ہوا ہے. اب اس قسم کی کوئی پارٹنرشپ کرتا ہے، اس قسم کی کہ اتنا پیسہ دوں گا اور تجھ کو سال بھر میں، یعنی مثلا کوئی شخص ایک آدمی کو 10 لاکھ روپیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہر مہینہ اس پر 20,000 روپیہ نفع دوں گا. یہ سود کی شکل ہے. 20,000 ہر مہینہ نفع دوں گا. اس لیے کہ آپ بے مضاربت یہ ہے کہ نفع اور گھاٹے میں شرکت ہوگی. یہاں پر تو صرف آپ نفع مانگ رہے ہیں کہ ادھر آپ کا دھندا چلتا ہے نہیں چلتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں. کتنی کمائی ہوتی ہے اس سے کوئی غرض نہیں. 20,000 روپیہ فکس آپ کو مجھ کو دینا ہے. بلکہ یہ طے ہونا چاہیے کہ بھائی آپ مجھ کو 50%، 20%، 30%، جتنے پہ بھی آپ کا معاملہ طے ہوتا ہے اتنا پیسہ میرا سرمایہ رہے گا، تمہاری محنت رہے گی، اتنا % تم کو نفع دینا ہے. اب اگر بالفرض ایسا مان لیا جائے کہ آپ نے 20% نفع طے کر لیا، 20% ایسا مان لو، تو اگر ایک مہینے میں 10,000 روپیہ کمائی ہوئی ہے ٹوٹل، تو آپ کا 2,000 روپیہ بنتا ہے 20% سے. اب اسی کو اگر آپ 4% بڑھا دو، یعنی 40,000 روپیہ ہوئی ہے، تو آپ جوڑ لیجیے 8,000 روپیہ آپ ہوتے ہیں. تو یہ پرسنٹ جب طے ہوگا تو فیگر آگے پیچھے ہوگا. اگر 5,000 روپیہ ہوا تو 1,000 روپیہ آپ کی کمائی ہوئی، تو پرسنٹ طے ہوگا، فیگر نہیں. اب اس کے بعد دوسری چیز، اگر بل پر تو گھاٹا آ گیا تو آپ گھاٹے میں آپ شریک رہیں گے. نفع میں جیسے معاملہ ہوا اسی طریقے سے گھاٹے میں شریک رہیں گے. تو پرسنٹ طے ہوگا، فیگر. جہاں فیگر طے ہو گیا سمجھ لیجئے یہ سود کی شکل ہے. دونوں امکانات اگر موجود رہیں گے. ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک چیز اور چلی ہوئی ہے جو سودی نظام کی طرح ہے، بالکل پکا کھڑا سود ہے، کہ ایک آدمی کسی کو 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ ایک مدت پر دیتا ہے، اور ایک مدت پر دینے کے بعد ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اتنے دنوں کے بعد جب یہ پیسہ لوٹاؤ گے تو اتنا زیادہ آپ کو لوٹانا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کھجور کے بدلے میں، گندم کے بدلے میں، اور سونے کے بدلے میں بالکل مساوی دیا جائے گا. مساوی یعنی جتنا لیا آپ نے اتنا ہی آپ کو لوٹانا ہے. یہ تجارت نہیں ہے. اگر آپ نے بطور قرض دیا ہے تو قرض پر آپ بڑھا کر نہیں لے سکتے، اور اگر آپ اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو پرسنٹ طے کرنا چاہیے نفع اور گھاٹے کا. آپ کر کیا رہے ہیں پہلے آپ یہ طے کیجیے. کیونکہ قرض جب آدمی دیتا ہے تو کبھی کبھی ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے گا کہ میں اتنا روپیہ ایک شخص کو اگر دے رہا ہوں تو میرا اس میں کیا فائدہ. دیکھیے 2-3 طریقے ہیں فائدے کے، آگے وہ بحث آ رہی ہے. اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو آپ کو فائدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ فرض قرض اگر دے رہے ہیں، قرض دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اگر کسی اپنے بھائی کو قرض دیتا ہے ضرورت پر، تو جتنے دن تک کہ وہ مقروض کو قرض دیتا ہے، یعنی 1 مہینے کے لیے اگر آپ نے کسی کو 50,000 روپیہ دیا تو آپ کو ڈیلی 50,000 روپیہ صدقہ دینے کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بھلا بتائیے اس شرح سے دنیا میں کوئی بزنس ہے جس کو آپ کما سکیں گے 100% کمائی ہو؟ اور ون ڈے 100%، ون ڈے ریشو نہیں، مہینے کا ریشو رہتا ہے. 400% کمائی ہے، 200% کمائی ہے، 20% ہے، 3% ہے. یہ ریشو ایک روز کا نہیں رہتا ہے کہیں، بلکہ سال بھر کا. وہ کہتے ہیں نا بریک ایوننگ پوائنٹ بزنس میں جو نکالا جاتا ہے وہ سال بھر کا نکالا جاتا ہے. اور کہتے ہیں ہمارے لوم کے اندر تو صرف 50-51 کا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری پوری معیشت چلتی رہتی ہے. یعنی 1% کا بھی اگر وہ رہتا ہے تو وہی 1% معیشت کو زندہ رکھتا ہے، بریک ایوننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب اگر وہ مقروض آپ کے پاس آیا 1 مہینے سے پہلے 25ویں دن آیا اور کہا کہ اگر آپ 5 دن کی مزید گنجائش دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں،
بجائے 1 مہینے کے 1 مہینہ 5 دن بعد دینا۔ اب یہ جو 5 دن آپ نے بڑھایا، ان 5 دنوں میں آپ کو قرض دینے کا ثواب دوہرا، یعنی آپ نے دیا ہے 50,000 اور روزانہ ثواب یعنی 30 تاریخ ہونے کے بعد 1 مہینہ ہونے کے بعد اب 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ کیا کوئی آدمی اتنا صدقہ دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں؟ ذرا سا سوچئے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اب ہمارے سماج اور معاشرے کے اوپر اگر غور کیجئے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی سے قرض لیتا ہے تو قرض لینے کے بعد ڈبا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو قرض دینے کا جذبہ رکھتا ہے، جس کو سب حدیثیں وغیرہ معلوم ہے، اس کو بھی ہمت نہیں پڑتی ہے، اس کو ہم نیکی سے روکنے کا سبب بن رہے ہیں اس خساست کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی نے قرضوں کے بارے میں کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی آدمی قرض لیتا ہے اور اس کا مقصد ڈبا دینا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معلق رہتی ہے اس کی روح۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے جنازے کی نماز کے بارے میں، مقروض کی نماز، جنازہ لائی گئی، لاش رکھی ہوئی تھی، جنازے کی نماز کے لیے اللہ کے نبی سے کہا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مقروضہ کہاں؟ کہا کوئی اس کا ذمہ لیتا ہے قرضوں کی ادائیگی کا؟ سب نے خاموشی اختیار کی۔ آپ نے صحابہ سے کہا تم پڑھ دو۔ یہ اس لیے کہ اس کی شناعت و قباحت سمجھ میں آئے، صحابہ نے پڑھی تھی۔ آج ہمارے ہاں دیکھیے کتنے معاملات ہوتے ہیں، آدمی کے قرض لے کر کے مر جاتا ہے، عجیب عجیب جملے بولتے ہیں، جیسے وصولنا ہے وصول لے، وصول تو لے گا وہ قیامت کے روز، ایک ایک نیکی تم سے لے لے گا، لیکن سماج اور معاشرے میں دوسرے ضرورت مند لوگوں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہو، تم ہمدردی، اخوت اور مروت کا قتل کر رہے ہو، ایک اسلامی حکم پر عمل کرنے سے رکاوٹ بن رہا ہے تمہارا عمل۔ یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے سماج اور معاشرے میں جو لوگ کر رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے اس کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے سودی نظام کا چلن ہو گیا ہمارے معاشرے میں۔ آج خبریں عام ہیں، نوجوانوں میں سود کی بنیاد پر ادھر ادھر قرضوں کا لین دین بالکل عام ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ بائینا، یہ ایک شکل ہے سود کی، بیچ میں شے ڈال دینا، کسی شے کو ڈال دینا کہ یہ چیز مجھ سے اتنی خرید لے، 4 مہینے کے بعد میں اتنی قیمت میں خرید لوں گا، یہ اتنا پیسہ بڑھا دے گا، بیچ میں صرف ایک شے ڈال دیتے ہیں بس، یہ بھی سود کی قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اب آدمی سود کے ذریعے یہ سمجھتا ہے، دیکھیے شیطان کے بہکانے کا طریقہ، کہ سود سے مال بڑھتا ہے، بڑھتا اڑتا کچھ نہیں ہے، گھٹاتا ہے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اللہ رزاق، رزقوں کا دینے والا ہے۔ صدقے سے بڑھاتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 700 گنا تک کہ اس کو بڑھا دیتا ہے رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا رب العالمین۔ یہ سود کے بارے میں جو اتنا سخت احکامات دیے جا رہے ہیں، اس کے بیچ میں بالکل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نماز کا قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم۔ یہ جو اعمال کا تذکرہ بیچ میں کیا گیا ہے، اس پورے بیچ بحث کے بیچ میں غور کیجئے کن کن چیزوں کو۔ پہلی چیز، جو لوگ ایمان کے ساتھ، ان الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان رکھی گئی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم بحث ہے۔ ایمان آتا کر آدمی کے دل میں اتر جاتا ہے، بڑے سے بڑے نقصان کو وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے قبول کر لیتا ہے، بڑے سے بڑے فائدے کو قربان کر دیتا ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی پر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے اہل ایمان کی، اور یہ محبت کی شدت ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پر ایسا کوئی کام جو اللہ کو ناراض کر دے۔ جب محبت شدید ہوتی ہے تو محبوب کو ناراض کرنا، جس سے محبت ہے، ہرگز ہرگز آدمی پسند نہیں کرے گا، اور اس کو خوش کرنے والا عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان مسکراتے ہوئے جان دے دیتے ہیں، مسکراتے ہوئے مال قربان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کون سا ہے؟ ہر وہ عمل صالح ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان فرمایا۔ اب اس کی اور بھی بہت ساری شکلیں صالحیت کی، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، جس وقت جو عمل کرنا ہو وہ کیا جائے، یہ سب صالحیت میں داخل ہے، تو صالح عمل کرتے ہیں۔ اب صالح عمل، مال کا معاملہ ہے، ایک ضرورت مند آیا
اب آپ یہاں پر تاجرانہ ذہنیت سے سوچ رہے ہو یا مومنانہ ذہنیت سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا. تم کسی کے لیے آسانی کرو گے اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا رب العالمین. یہ تمام احکامات آپ کے سامنے ہیں، صدقے کے احکامات آپ کے سامنے ہیں. نیک کام کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بدنی اور مالی دونوں عبادتیں. یہاں مزاج کی عبادت آ گئی، پہلی چیز ایمان آ گیا، دوسرا عمل صالح، اطاعت اور فرما برداری آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اب یہاں پر آ گئی نماز، یعنی ان کی زندگی میں ڈسپلن ہے، وقت کی پابندی ہے، اور اپنے وجود کو اللہ کے حکم پر پانچوں وقت اللہ کے جناب میں جھکاتے ہیں. اپنے وجود کو سب چھوڑ چھاڑ کر کے وہ اللہ کے جناب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے ایک واقعہ اکثر یاد آتا ہے. نماز کتنی اہم چیز ہے، بار بار اس کی تاکید قرآن میں کی گئی ہے، بار بار. ایک شخص جس نے اسلام قبول کیا، وہ اپنے قبول اسلام کا پورا واقعہ بیان کرتا ہے، لمبا واقعہ، اور بہت بڑے خانوادے کا شخص، بہت بڑے خانوادے کا. یو پی میں اس کے خانوادے نے وزارت، وزیر اعلیٰ رہا ہے، گورنر رہا ہے. وہ شخص اپنے قبول اسلام کا واقعہ بتائے بیان کرتے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے ایک چھوٹے سے جملے نے مجھ کو مسلمان کر دیا. چھوٹے سے جملے، کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں پڑی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہندو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو میرے ساتھ عمران نام کا ایک شخص پڑھتا تھا، نوجوان. تو روزانہ دوپہر کے وقت جب وہ کلاس میں آئے تو تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا تھا، تو ہمارے جو پروفیسر تھے وہ بڑے سخت تھے، اس کو کچھ نہ کچھ سزا دیتے. تو مجھ کو بڑا خراب لگتا تھا. میرا دوست بھی تھا، حالانکہ وہ مسلم تھا اور میں پکا برہمن. تو وہ اس کو کہتا ہے، عمران تو کیوں روزانہ دوپہر میں بس کبھی 3 منٹ، کبھی 4 منٹ، کبھی 5 منٹ، تو اتنا ہی لیٹ ہوتا ہے، اور لیٹ ہونے پر پھر ٹیچر تجھ کو سب کے سامنے پنشمنٹ میں کر دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے، آ جایا کر، کیا کرنے لگتا ہے؟ تو عمران جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اصل میں پنڈت جی نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں. تو بولے یہ نماز کیا ہے؟ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے وہ. تو بولے یہ نماز کیا ہے؟ کہ اس کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا پوجا، جیسے تم پوجا کرتے ہو ویسے میں بھی اپنے اس پوری کائنات کے خالق و مالک کی پوجا عبادت کے لیے چلا جاتا ہوں. وہ کہنے لگا ایسا؟ ارے میں تو خاندانی پنڈت ہوں پکا، بغیر پوجا کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن صبح آنے سے پہلے، کالج آنے سے پہلے پوجا کر لیتا ہوں، اور رات کو جب سب کام ختم ہوتا ہے تب کر لیتا ہوں. تو کالج میں دن بھر پڑھائی کر کے سب کر کے رات میں جب فارغ ہوا کر تو اس کی پوجا کر لیا کر. تو عمران نے جو جواب دیا، اسی جواب نے اس کو مسلمان کر دیا تھا پنڈت کو. عمران کہتا ہے کہ پنڈت جی تم نے اپنے بھگوان کو اپنے تابع کر لیا، جب چاہتے ہو پوچھتے ہو، اور میں نے جس کو رب مانا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے تابع کیا ہے. وہ جب چاہتا ہے جب میں جھکتا ہوں. وہ صبح صادق کے وقت کہتا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں اس کے جناب میں. سورج جب نصف النہار پہ ہے جب کہتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا. تو یہ پنڈت کہتا ہے کہ مجھ کو یہ جملہ شوق کی طرح لگا کہ بات تو درست ہے. اگر ہم کسی کو رب مانتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا ہے، نہ کہ اس کو اپنے تابع کر لینا ہے. اور یہیں سے اس نے تحقیق کرنا شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذہن کھول دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ نماز ادا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال کو صاف شفاف رکھتے ہیں. ولا خوف وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. ان کا اجر ان کے رب کے تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ غم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. یہ اہل ایمان کے اعمال کا تذکرہ کر کے ان کو جو انعام اللہ دینے والا ہے اس کا بھی تذکرہ اس کے ساتھ ساتھ ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی تو دنیا کے تمام معاشروں کی طرح اس معاشرے میں بھی یہ چیز تھی کہ سودی نظام میں سب لگے ہوئے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کی آیتیں نازل فرمائی تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا واضح طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر
کہ میں اپنے قبیلے کا جو سود تھا قبیلہ بنو ہاشم کا، اس کو اللہ کے نبی نے کہا میں اس کو پہلے تلے رونتا ہوں، فوراً اس کو چھوڑ دیا، فوراً اس سے توبہ کر لی انہوں نے، فوراً اس سے چھوڑ دیا اور تمام لوگوں کو اس کا حکم دیا. اور اہل ایمان نے اس چھوڑ کو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر ایسا نہیں کرتے، سود نہیں چھوڑتا ہے آدمی، تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جو جملہ ہے اس کے بارے میں سلف نے کہا ہے کہ آپ مختلف جرائم کی چیزیں دیکھیے، مختلف چیزیں دیکھیے شریعت میں، اس کی مختلف سزائیں ہیں، لیکن اتنا سنگین جملہ آپ کسی کے بارے میں نہیں سنیں گے. سنگین، اتنا سخت جملہ، اس لیے کہ سود جو ہے پورا اسلامی نظام میں معیشت سے ٹکراتا ہے. پورا اسلام کا نظام معیشت کیا ہے؟ اخوت، مروت، ہمدردی کی بنیاد پر ہے. یہاں صدقے کی تلقین کی گئی ہے، یہاں زکوٰۃ کی تلقین کی گئی ہے، یہاں مال کی گردش ہے. اور سود میں مروت نہیں ہے، خون چوس لیتا ہے سود خور آدمی کا، سامنے والے کا. اخوت اور بھائی چارہ نہیں ہے، یعنی رشتوں کو بھی کمزور کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی ہے. سود میں مال امیر کی طرف لوٹتا ہے غریب سے، بالکل الٹا معاملہ ہے. اور صدقے اور زکوٰۃ میں امیر کی طرف سے مال جاتا ہے غریب کی طرف، بالکل الٹا معاملہ ہو گیا. یہاں پر ہر چیز میں بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید کہی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے سود کے بارے میں کہ اگر خلیفہ وقت کو معلوم پڑے کہ فلاں شخص سودی نظام میں ملوث ہے تو اس کو سمجھائے، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتا ہے تو یہ جملہ علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ اس کی گردن مار دے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک اور چیز نقل کی ہے کہ روز محشر جب اللہ کی جناب میں کھڑا ہوگا سود خور تو اس کو ہتھیار دیا جائے گا. کہا جائے گا چل کھڑے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابل. یہ قول بھی نقل کیا ہے. کس کی ہمت، کس کی جسارت، کس کو یہ یارہ کہ اللہ کی رسول کے مقابل کھڑا ہو روز محشر. تو آدمی اللہ کی رضامندی، خوشنودی، اس کے رحم کے لیے کیا نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا. اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جہنم پر پیش کرے گا، سب کچھ کر جائے گا. اس روز کتنا خطرناک معاملہ ہوگا. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. ہاں اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. یعنی اگر ایک آدمی توبہ کر لے تو ایسا نہیں ہے کہ اب پورا مال اس کا ڈوب جائے گا. جو اس کا اصل مال ہے وہ اس کو پورا کے پورا واپس ملے گا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے. یہ اتنا سخت. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا رب العالمین نے کس طریقے سے احکامات پیش کیے. پہلے پوری صدقے کی بحث بیان کی. مالی ضرورت غریبوں اور ضرورت مندوں کو ہوتی ہے. امیر لوگوں کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کیا جائے جو صاحب مال ہو، جس کے پاس مال ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. اس کے بے شمار فوائد ہیں جو پیچھے دروت میں گزر چکے. اب سود کی حرمت بیان کی، یعنی صدقے کے احکامات دیے اور سود کی حرمت بیان کی. صرف بیماری نہیں بتائی، اب علاج سنیے. اب معاشرے میں ایسے بھی افراد ہوں گے کہ صرف زکوٰۃ صدقے سے ان کی ضرورتیں نہیں پوری ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، کبھی ان کے فرض کر لو کوئی میڈیکل معاملہ آ گیا، علاج و معالجے کے لیے، بچے کی تعلیم کا معاملہ آ گیا، اور کوئی مرحلہ آ گیا ایسا جو بہت زیادہ ضروری ہے جس پر خرچ ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے. یعنی کسی کو اگر قرض دیتا ہے آدمی اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو چھوڑ دے. اس سلسلے میں جو روایات بیان کی گئی ہیں، احادیث میں جو روایتیں ہیں، کہ پہلی چیز تو اس میں
ان روایتوں سے قبل ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دو پیسوں کو یہاں ملانا نہیں چاہیے. ایک ہوتا ہے تجارتی لین دین اور ایک ہوتا ہے قرض. اب اس سے آدمی یہ کہے کہ تجارتی لین دین میں بھی آدمی چھوٹ دیتا چلے تو پھر تجارت چل ہی نہیں سکتی. اگر آپ نے کچھ لیا ہے تو آپ کو لوٹانا ہے, اور اگر آپ نے سامان دی ہے کہ آج لوٹانا ہے تو پھر یہ مت کہیے کہ مارکیٹ بہت ٹائٹ ہے, پیسہ بالکل مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. یہ سب چیزیں آپ وعدہ خلاف ہے, یہ سیدھا سیدھا بولو میں وعدہ پورا نہیں کر سکا. 100 بہانے نہ کرو. جس دن اٹل سچائیوں کو ہم قبول کرنے لگیں گے 100 مسائل حل ہو جائیں گے. اب ڈر لگتی ہے مجھ کو اپنے آپ کو وعدہ خلاف کہتے ہوئے, تو نئی نئی چیزیں کہہ رہے ہیں. یہ ملمہ سازی ہے. ہم نے اگر زبان دی ہے ان اللہ کان مسئولا, اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے عہد کے بارے میں سوال کرے گا, پوچھے گا. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, جنتیوں کو پہچان اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی. یہ چیز بڑی ضروری اور اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کو ہم نے قرض دیا ہے اور واقعی وہ تنگ دست ہے واقعی, تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو حق ہے کہ اس کو ملنا چاہیے. ایک واقعہ ملتا ہے حدیث کے اندر, الگ الگ شکلیں ہیں جو روایتیں ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا حضرت ایک صحابی تھے ابو حضر ان کا نام تھا, تو ان کے اوپر کچھ قرض تھا. اب مسجد نبوی میں دونوں کی بھیٹ ہو گئی. جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا. انہوں نے کچھ کہا سنی ہوئی, اس میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے باہر تشریف لے آئے اور آپ نے حجرے میں سے نکل کر کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, اور ان کی طرف جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدھا قرض معاف کر. اور اس کے بعد وہ جو صحابی تھے ان سے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم ان کا قرض ادا کر دو. ایک شکل ہوگی. پوری صورتحال جاننے پر, پوری صورتحال جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اور وہ صحابی کی بھی, اور بھی بہت سالی ہیں. اب وہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ دفتر لے کر کے نکلے اپنے غلام کے ساتھ, جن لوگوں کی طرف سرمایہ باقی تھا ان سے لینے کے لیے. جب یہ نکلے تو ایک گھر میں گئے تو بچہ باہر آیا. آواز لگائی, پہلے انہوں نے گھر پہ آواز لگائی تو اندر سے آواز آئی کہ گھر ہے نہیں صاحب کھانا. یہ کھڑے ہی تھے, بس ایک بچہ باہر آیا. بچے سے پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ بولے کھاٹ کے نیچے. چھپ گئے تھے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے گھر میں اجازت لے کر کے, اور کہا باہر آ, تم نے حرکت کیوں کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور میرے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے آپ کے قرض کو لوٹانے کی. میں نے بڑی کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا کہ آج آپ کا قرض لوٹا دوں, اور آپ سے جھوٹ نہیں کہنا چاہتا تھا, اس لیے یہ عذر کر دیا کہ نہیں ہے, ورنہ آپ مقابل ہوتے تو 100 جھوٹ بولنا ہوتا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم سچ کہتے ہو کہ تمہارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے؟ تم بہت ہی تنگی اور تکلیف میں ہو؟ تو ارشاد فرمایا میں سچ کہہ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا اور اس دل میں محفوظ رکھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا روز محشر اللہ رب العالمین اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا. ایک دوسری روایت کے جملے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر ایک شخص کو لایا جائے گا, اس کا حساب کتاب جب ہوگا تو نیکیاں نہیں ہوگی اس کے پاس. اسے پوچھا جائے گا, عقیدہ ہوگا, توحید ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کو بخشے گا, انہی کو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ جو مختلف روایتیں ہم پڑھتے ہیں نا, ڈوب کر مرنے والا شہید, جل کر مرنے والا شہید, فلاں دن مرتا ہے تو یہ فضیلت ہے, یہ ساری چیزیں انڈر اسٹوڈ ہے. یہ بات توحید کے بعد ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. یہ سب عقیدہ توحید کے ساتھ ہے, انڈر اسٹوڈ ہے یہ چیز, اور کسی کو ملنے والی نہیں ہے. تمام کی تمام فضیلتیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو آدمی جنت میں جائے گا, چاہے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد, مگر ایمان. اور اگر شرک ہوگا تو اللہ نے کیا کہا,
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ضلال بعید کہا ہے ان کو. ضلال بعید کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک ہوتا ہے راستہ بھٹک جانا، ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے معلوم؟ بھٹکنے کا بالکل ایک الگ نرالا انداز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضلال بعید. کون سا انداز؟ ہم کو جانا ہے ناسک، اب ہم بیٹھ گئے دھولیے کی بس میں، تو یہ کیسا بھٹکنا ہے جانتے ہو؟ ہر قدم ہمارا منزل سے 2 قدم دور ہوں گے. ہر قدم یعنی ہر مرتبہ ہم منزل کی طرف بڑھیں گے نہیں، بلکہ منزل سے دور، جتنا چلیں گے منزل سے اتنا دور ہوتے چلے جائیں گے. یعنی مخالف چنت بڑھتا چلا جاتا ہے، 1 قدم 2 قدم ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ضلال بعید. یہ بالکل الٹی سمت میں بڑھتا چلا جاتا ہے آدمی. مشرک کا معاملہ یہ. تو یہ تمام کے تمام چیزیں جتنی بھی روایتوں میں آتی ہے، یہ اہل ایمان کے لیے، موحدین کے لیے. اسی لیے توحید کی اہمیت سمجھیے. کوئی شخص اگر مر گیا، 40 موحد اگر اس کے جنازے میں شریک ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ارشاد فرمایا اللہ ان کی مغفرت کر دیتا. اتنا نہیں ہے اور کیا ہے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے بڑی تعریف و توصیف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. صحابہ کرام نے دریافت کیا اللہ کے نبی کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے بارے میں اہل ایمان نے گواہی دے دی کہ یہ نیک تھا، متقی تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. تو میں یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ بھی اہل توحید کے لیے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس سے پوچھا جائے گا کہ کوئی نیکی ہے؟ کہے گا ہاں ایک نیکی ہے، مجھ کو اے اللہ تو نے صاحب مال بنایا تھا، لوگوں سے میرا لینا دینا رہتا تھا، معاشرے میں میری مالی استحکام کی بنیاد پر لوگ لیندے تھے، قرض وغیرہ بھی. اور اگر کوئی شخص مجھ سے قرض لیتا اور مجھے یہ یقینی طور پر علم ہو جاتا کہ یہ تنگ ہے تو میں اسے معاف کر دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہے گا تو بندہ ہو کر تو نے بندوں پر رحم کیا، میں تو خالق ارض و سما ہوں، اس کائنات کا رب ہوں، جب میں نے رحم فرمایا تجھ کو بخش دیا، تجھ کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینا چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم والے ہو. بہت بہتر چیز ہے کہ اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کہ اگر آدمی نیکی کرے گا ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، پورا بدلہ دیا جائے گا. لوٹ کر ہم کو اللہ کی جناب میں جانا ہے، تمام اعمال کو پیش ہونا ہے. اب دیکھیے یہاں تک کہ صدقے کی بحث ہوئی، سود کا آیا، تجارت کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، قرضوں کی بات آئی. اب یہ جو آیت آنے والی ہے اس قرآن کی سب سے بڑی آیت، آیت دین. اس میں لین دین اور تجارت کے ضابطے بیان کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بالکل ایک ساتھ لائن سے بیان کر دی. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیلات ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سود اتنا سنگین جرم ہے، رب العالمین جانے انجانے میں بھی رب العالمین اس سے حفاظت فرما. رب العالمین ہماری الہ العالمین ہر وہ گناہ، ہر وہ چیز جس سے تو نے منع فرمایا رب العالمین، اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، الہ العالمین ہم پر رحم فرما، ہم کو اس سے روک دے رب العالمین. اللہ ہر وہ نیکی جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ اس کو کرنے کی طرف دل کو مائل کر دے رب العالمین. اس نیکی کی رغبت دل میں پیدا کر رب العالمین. تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب